बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मेहरान अली और आप देख रहे हैं मेहरान टीवी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जोसेफ कॉनरेड के नावल हार्ट ऑफ डार्कनेस के जो पार्ट 3 है उसकी समरी उर्दू में सुनाऊंगा। इस समरी को सुनने से पहले अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को मेहरान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलें इस समरी को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 में जो मार्लो है और उसके साथ जो मैनेजर है, मैनेजर का अंकल है और दूसरे लोग जो हैं पिलग्रिम्स जो हैं, ये जनाब जो सेंट्रल स्टेशन से चले थे अब इन स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। इन स्टेशन पर जो है वो इसकी जो है वो मुलाकात जो है एक शख्स से होती है जो कि जस्ट रशियन के तौर पर जाना जाता है, कोई ख़ास प्रॉपर उसका नाम नहीं है। इस रशियन को आप एक तरह से कर्ज का जो है आप सेक्रेटरी समझ सकते हैं। जब कर्ज बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था तो इसी रशियन शख्स ने, जो कि बड़ा खूबसूरत नौजवान शख्स है, इसने उसकी जो है वो देखभाल की थी, नर्सिंग की थी और उसे सेहतयाब किया था। लेकिन वो असूलों का बड़ा पक्का था। उसमें जो खूबियाँ थीं, जो खामियाँ थी, वो तमाम चीज़ें जो है वो रशियन मार्लो को बताता है। वो बताता है कि वो असूलों का बड़ा पक्का था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी कि वो जो था वो इसकी आइवरी कलेक्शन की हवस का शिकार हो गया था और वो इससे बाहर सारी ज़िंदगी निकल नहीं पाया। और अपने इसी हवस की वजह से, अपने इसी डर की वजह से वो हॉरर मरते हुए कहता है कि इंसान जब अपनी हवस का शिकार हो जाता है और उस पर उसका कंट्रोल नहीं रहता तो इससे बड़े खौफ की बात और कोई नहीं होती। तो वो बताता है कि इसका तमाम यहाँ के जो जितने भी सैवेजेस हैं, जितने अफ्रीकन्स हैं, उन पर यहाँ के जो लोग हैं अफ्रीका के और यहाँ पर बसने वाले जो बुद्ध लोग हैं, इन पर मुकम्मल हर तरह से उन पर कंट्रोल था और ये उनके देवता की तरह था कर्ज उन लोगों के लिए। तो दूसरी बात ये कि अब वो जो है वो कहता है कि अब आप लोग आगे हो और आप इसे ले जाओगे तो अब मेरा यहाँ पर रुकना नहीं बनता। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो जैसा कि टोबैको और कैटरिजेस जो हैं वो लेता है मार्लो से और उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है, रुखसत हो जाता है। वो कहता है मेरा जो सफ़र था, मेरा यहाँ जो रिहाइश थी वो यहीं तक थी और कहता है कि अब तुम्हारे ज़िम्मे ये काम है कि मैंने जो शोहरत जो चीज़ें बताई हैं इसके बारे में तुम जो दूसरे ब्रिटिशर्स हैं उनको कर्ज के बारे में ये तमाम चीज़ें जो है वो बताओगे, इसकी तशहीर करोगे। उसके बाद ये जो है वो देखता है कर्ज को, जो कि इंतहाई जो है वो एग्जॉस्टेड हालत में, इंतहाई जो है वो मुर्दा हालत में पड़ा हुआ है, अभी उसकी जान निकलने के करीब ही है। और इसी दौरान जो मैनेजर है और ये मार्लो है और दूसरे लोग जो हैं उसके करीब जाते हैं और उसके पास बहुत सारे ख़त पड़े हुए होते हैं, जिनमें से एक ख़त उठाकर वो कहता है कि मार्लो की तरफ देखता है और कहता है कि तुम जो है वो बहुत अच्छे इंसान हो, यू आर ए वेल पर्सन, यू आर ए गुड पर्सन। यानी कि वो जाहिर करता है कि मुझे तुम्हारे बारे में बातें, इंफॉर्मेशन, चीज़ें मिलती रही हैं ख़तों के ज़रिए से, खतूत के ज़रिए से, तो मैं तुम्हें जानता हूँ। और वो उस पर भरोसे का भी इजहार करता है कर्ज जो है मार्लो पर। इसके बाद ये लोग मिलकर मैनेजर जो है और ये जो है मिलकर उसके मार्लो के कमरे से, जो कर्ज के कमरे से बाहर आते हैं। तो एक औरत जो है वहाँ की रहने वाली जो नेटिव औरत जो है वो उससे मिलती है और उनके दरमियान गुफ्तगू होती है और उसके बाद वो जनाब प्लान बनाते हैं कि अब मार्लो को इसमें जो उनकी स्टीम बोट है उसमें बिठाकर तो ले जाया जाएगा। फ़िलहाल वो जहाँ पर उसकी रिहाइश है वहीं पर रात गुजारते हैं। तो रात के दौरान जो है वो वहाँ से कर्ज जो है भागने की कोशिश करता है। वो किसी सूरत भी नहीं चाहता कि वो यहाँ इन लोगों से जो है वो दूर चला जाए, इन अफ्रीकन से दूर चला जाए और इस आइवरी कलेक्शन की एक लत जो इसे लगी है इससे दूर चला जाए। तो वो ब्रिटेन जो है वो वापस जाना नहीं चाहता, इसलिए भागने की कोशिश करता है, भागता है। लेकिन ये लोग उसे ढूंढ लेते हैं और ढूंढ कर अगले दिन शाम के वक़्त, नून के वक़्त ये उसे जो है वो उठाकर अपनी स्टीम बोट में ले जाते हैं और उसे जो है वो एक खाने में जो है वो लिटा दिया जाता है काउच पर और वहाँ पर उसके करीब मार्लो और मैनेजर वगैरह और दूसरे पिलग्रिम्स वगैरह बैठ जाते हैं और ये सफ़र जो है अपना स्टार्ट कर देते हैं इनर स्टेशन से उसकी तरफ, ब्रिटेन की तरफ।
جب یہ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں جو نیٹو عورتیں ہیں، جو مرد ہیں، جو بچے ہیں، وہ کرڈز کو جو ہے وہ خیر آباد کہنے کے لیے وہاں پر کھڑے ہیں اور بڑے مشتعل ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ کسی صورت بھی کرڈز انہیں چھوڑ کر جائے، اور کرڈز کی بھی بالکل یہی سچویشن ہے، اور وہ شٹر کو اٹھا کر جو اسٹیم بورڈ کے شٹر ہوتے ہیں انہیں اٹھا کر تو وہ ان لوگوں کو دیکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی صورت بھی میں جناب یہاں سے نکل کر ان لوگوں کے پاس دوبارہ واپس چلا جاؤں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ مارلو کہتا ہے کہ تم نے بریٹن کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے، تم نے بڑا نام کمایا ہے، تمہاری بریٹن میں بہت زیادہ عزت ہے، تو تمہیں جو ہے واپس بریٹن جانا چاہیے، اور تاکہ تم عزت کے ساتھ اپنی باقی زندگی گزار سکو۔ تمہاری جو جسمانی صحت ہے وہ بہت زیادہ گری ہوئی ہے، اور تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، اور جو کہ تمہیں بریٹن میں بہتر طور پر ملے گی۔ جب صبح ہوتی ہے تو ایک صبح ہی گیو مارلو اے پیکٹ آف پیپر اینڈ فوٹوگراف، ایک پیپرز کا ایک پیکٹ ہوتا ہے اور ایک تصویر ہوتی ہے جو کہ کرڈز جو ہے مارلو کو دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تمہاری امانت ہے، اور یہ چیزیں اب تمہارے حوالے ہیں، اور اس میں سارا کچھ پتہ ہے، سارا کچھ دیا ہوا ہے کس کو دینی ہے کیا کرنی، تو یہ میں اس وجہ سے تمہیں دے رہا ہوں کہ یہ جو مینیجر ہے یہ عقل کا بڑا اندھا ہے، اور یہ بڑا منافق قسم کا انسان ہے، اور بہت خود غرض اور لالچی قسم کا انسان ہے۔ جب بھی کہتا ہے میں بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہوں یا سویا ہوا ہوتا ہوں تو یہ میرا جو بریف کیس ہے اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں سے قیمتی چیزیں اور مواد اور جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے ادھر ادھر کر لے، تو یہ کچھ سیکرٹ چیزیں ہیں، امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے کہ آئی ایم لائنگ ہیئر ان دا ڈارکنیس ویٹنگ فار ڈیتھ آفٹر دیٹ ہی ڈائیڈ سیئنگ دا ہارر دی ہارر دی ہارر دی ہارر کہتے ہوئے وہ مر جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کچھ پلگرمز جو ہیں وہ اسے ایک جگہ پر ہول نکال کر اس میں دفنا دیتے ہیں۔ اب جو ہے مارلو جو ہے وہ برسلز پہنچ جاتا ہے، اس کی جو مینٹل حالت ہے بہت زیادہ ابتر ہے، اور اسے بہت سے معاملات کو سلجھانا ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کی ملاقات ایک کلین شیوڈ آفیشل سے ہوتی ہے جو کہ اس سے پوچھتا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی سرٹن ڈاکیومنٹس ہیں تو وہ اس کے حوالے کر دے، لیکن وہ اس کے حوالے کسی قسم کے کوئی بھی ڈاکیومنٹس نہیں کرتا، سوائے اونلی ایک ڈاکیومنٹ کے جو کہ سپریشن آف سیویج کسٹم پر جو ورک لکھا تھا کرڈز نے، وہ اس کے حوالے کرتا ہے کہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد مارلو کی ملاقات کرڈز کے ایک کزن سے ہوتی ہے جو اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ایک میوزیشین تھا، اور کرڈز کے بارے میں جو پاسٹ کی جو باتیں ہیں، جو اس کی ایبیلٹیز تھیں ان کے بارے میں بتاتا ہے، کچھ تعریفیں کر کے اور وہ چلا جاتا ہے وہاں سے، اور کوئی بھی چیز اس کے حوالے جو ہے وہ کرڈز کی نہیں کی جاتی۔ اب اس کے پاس ایک تصویر ہے اس کی محبوبہ کی، اور اس کے کچھ لیٹرز ہیں جو کہ اس لڑکی کو جس سے وہ پیار کرتا تھا اس سے دینے کے لیے، اور یہ چیزیں رہ گئی ہیں۔ اب اس کی ملاقات اس لڑکی سے ہوگی، اور کچھ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں جو اس سے کرے گا، اسے وہ چیزیں لوٹا دے گا۔ اس کی ملاقات جو ہے اس کی انٹینڈڈ جو کہ صرف انٹینڈڈ کے طور پر اس کا ذکر کیا گیا، کوئی پراپر نام اس کا محبوبہ کا ذکر نہیں کیا گیا جو کہ کرڈز کی محبوبہ ہے۔ وہ اس کے گھر میں جاتا ہے، اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اور 1 سال بیت چکا ہے کرڈز کی وفات کو، اور وہ ایسی اپیرنس میں ہے، اتنے غم میں ہے کہ جیسے کل ہی کرڈز کی وفات ہوئی ہو۔ جو اس کی کرڈز کی انٹینڈڈ ہے وہ بہت زیادہ دکھ درد اور غم میں ہے، اور اسے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ کرڈز کی وفات کل ہوئی ہو۔ وہ کالے لباس میں ملبوس تھی، انتہائی زیادہ غم زدہ، پریشان، اور کہتی تھی کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی جو تھی وہ کرڈز تھا، اور اب میری زندگی کا سب سے بڑا غم جو ہے اس کا مجھ سے دور جانا اور اس کی جدائی ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ کرڈز کی جو اچھائیاں تھیں وہ تمام باتیں پیار محبت کی اسے بتاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتی ہے کہ ہم دونوں ایک ہونے والے تھے، لیکن لوگ اور میرے جو رشتہ دار تھے، میرے جو اپنے تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ ہم جو ہیں ایک بڑی امیر گھرانے سے میرا تعلق ہے، اور وہ نہیں مانتے تھے کہ ایک غریب انسان کے ساتھ بیاہ دیا جائے۔ تو امیر بننے کے لیے کرڈز جو ہے وہ افریقہ کے کانگو ریور میں جاتا ہے، وہاں پر آئیوری کی کلیکشن اور جو بھی معاملات اس نے طے کیے، جو بھی معاملات کیے، جو بھی کاروبار کیا، جو کچھ بھی کیا، امیر ہونے کے لیے وہاں جاتا ہے، اور وہاں کا کھو کے رہ جاتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ
بس ہماری قسمت میں ایک ہونا نہیں تھا، اور چونکہ وہ امیر نہیں تھا اس لیے میرے گھر والوں نے اس کے ساتھ میری شادی نہیں کی تھی۔ اس مجھ سے پرومس کر کے گیا تھا کہ میں بہت زیادہ امیر ہو کر واپس آؤں گا، اور اب وہ واپس نہیں آیا، تو یہ میری زندگی اس نے دکھ، درد اور غموں سے بھر دی ہے، اور کہتی ہے کہ مجھے امید ہے کہ اس نے آخر پر کیا کہا ہوگا۔ اس پر تھوڑی سی دیر جو ہے وہ مارلو خاموش رہتا ہے، اور اس نے کہا کہ یس، اس نے مرتے وقت تمہارا نام لیا تھا، جس پر وہ پھر پھوٹ کر رونے لگ جاتی ہے، بہت زیادہ غمزدہ ہوتی ہے، اور وہ حقیقت بتائے بغیر بتانے کے بجائے مارلو یہی بتاتا ہے کہ جی آپ کی سوچ کے مطابق، ڈریم کے مطابق، آپ کی آئیڈیاز کے مطابق، آئیڈیالٹی کے مطابق وہ آپ کا نیم مرتے وقت لیتا ہے۔ اس کے بعد جناب سٹوری مکمل ہو جاتی ہے۔ سٹوری جو مارلو اپنے دوستوں کو ایک یاٹ پر، ایک سفری کشتی پر سنا رہا ہوتا ہے۔ اب جو ایک طوفان جو آیا تھا وہ تھم چکا ہے، اور بادل چھٹ چکے ہیں، اور اب یہ دوبارہ اپنی یہ جو یاٹ کا سفر ہے یہ شروع کریں گے۔ وہ تمام جو سٹوری ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، اور اب ریئلٹی کی طرف جو ہے وہ ناول بڑھتا ہے، جس میں مارلو اپنے دوستوں کو سٹوری سنا رہا ہوتا ہے اپنے جو کانگو ریور کے ایکسپیرینسز کے بارے میں۔ وہ سٹوری مکمل ہونے کے بعد جب ناول حقیقت کی طرف آتا ہے تو یہ جو ٹیمز ریور ہے یہاں پر اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آئی ہوپ کہ اس سے آپ کو کافی زیادہ ہیلپ ملی ہوگی۔ اسے آپ لائک کیجئے، دوستوں میں شیئر کیجئے، اور کمنٹ ضرور کیجئے کریے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ السلام علیکم۔